الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. وقال في موضع آخر قال الله تبارك وتعالى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه أو كما قال عليه الصلاة والتسليم. اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ماہ رمضان المبارک کا یہ بابرکت مہینہ ہمیں نصیب ہوا ہے، جو ہم صوم و صلات اور دیگر عبادات کے ساتھ گزار رہے ہیں۔ رمضان کے لغوی معنی ہیں جلا کر راکھ کر دینے والا، رمضان مادہ ہے، الف نون زائدہ تان رمضان، اس کے معنی آتے ہیں جلا کر راکھ کر دینے والا، اور حقیقتاً بھی یہ اپنے معنوں پر صحیح ثابت ہوتا ہے۔ جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے تو جو بندہ مومن ماہ رمضان المبارک کا اکرام کرتا ہے، احترام کرتا ہے، اور اس کے پوری ذمہ داری کے ساتھ خوف و خشیت کے ساتھ اس ماہ مبارک کو جو ہے گزارتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو راکھ کر دیتا ہے۔ یہ بات حقیقت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے کتنی احادیث مبارکہ میں یہ جو ہے امت کو بیان فرمایا ہے کہ بھائی یہ مہینہ مغفرت کا ہے، اس مہینے کے اندر اللہ تبارک و تعالی ہر روز افطار کے وقت مغفرت فرماتے ہیں۔ پھر یہاں اگر صبر نہیں آ رہا ہے کسی کو، پھر یہ کہا جا رہا ہے کہ ہر عشرے میں جو ہے مغفرت کی جاتی ہے، پہلے میں، دوسرے میں، تیسرے میں۔ یہاں بھی اگر صبر نہ آئے تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس میں جو ہے ہم آپ کو ایک ایسی رات دیں گے جس میں جو ہے 1000 مہینوں سے افضل جس کی عبادات ہوگی اور لوگوں کی مغفرت کی جاتی ہے۔ اب بھی اگر صبر نہ آئے تو پورا عشرہ دیا جائے آپ کو عبادت کے لیے، آخر عشرہ۔ تو بہرحال یہ مہینہ مغفرت کا مہینہ ہے، غمخواری کا مہینہ ہے، اللہ سے تعلق جوڑنے کا مہینہ ہے۔ اسی سلسلے سے آج جو ہے اس ماہ مبارک کا دوسرا عشرہ آج مکمل ہو جائے گا، اور تیسرے عشرے کی شروعات آج بعد غروب جو ہے شروع ہو جائے گی، تیسرا عشرہ شروع ہو جائے گا۔ تو یہ تیسرا عشرہ جو ہے یہ ہمارے لیے اب آخری بچا ہے۔ 2 تیر تو نکل چکے ہیں، اب آخری تیر وہ بھی ایک ایسا ہے کہ جس کے اندر جو اپنے اندر سارا کچھ ہی سمیٹے ہوئے ہے، اللہ کی محبت بھی، اللہ کی رضا بھی، اور اس کی مغفرت بھی۔ اگر ہمیں اللہ کا پیارا بننا ہے تو بھی ہمیں اس عشرے میں جو ہے عبادت کریں، اللہ کی رضا چاہتے ہیں تو بھی ہم اس عشرے میں عبادت کریں، اور مغفرت چاہتے ہیں تو بھی اس عشرے کو کارآمد بنائیں۔ بہرحال حضرت عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے شب قدر کے بارے میں جو ہے دریافت کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان کے اخیر عشرے کی طاق راتوں میں، رمضان کے اخیر عشرے کی طاق راتوں میں جو ہے اس کو تلاش کریں۔ طاق راتیں کون کون سی ہیں بتلایا، 21ویں،
23ویں 25ویں 27ویں اور 29ویں، یا رمضان کی آخر رات میں جو شخص ایمان کے ساتھ ثواب کی نیت سے اس رات میں عبادت کرے اس کے پچھلے سب گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اس رات کو من جملہ اور علامتوں کے یہ ہے کہ وہ رات کھلی ہوئی چمکدار ہوتی ہے۔ نشانیاں بتلائی گئی ہیں کہ اس رات کی لیلۃ القدر کی نشانی کیا ہے۔ پہلے بتلایا کہ اس رات کو تلاش کریں، 21ویں 23ویں 25ویں 27ویں اور 29ویں۔ ایک اور روایت ہے کہ اگر مہینہ 29 کا ہوتا ہے، اگر مہینہ 29 کا ہوتا ہے تو پھر اس کی ترتیب مختلف ہوگی، اور اگر 30 کا ہوتا ہے تو اس کی ترتیب جو ہے مختلف ہوگی۔ تو دونوں حدیثوں کی تطبیق کرتے ہوئے کوئی رات بھی ایسی نہیں جو ہے جس میں جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لیلۃ القدر کو تلاش کرنے کا حکم نہ دیا گیا ہو، کیونکہ اب ہمیں تو معلوم نہیں ہے کہ مہینہ کتنے کا ہے، وہ تو چاند دیکھ کر ہی فیصلہ کیا جائے گا۔ تو اگر 22ویں اور 24ویں 26ویں 28ویں اور 30ویں کو مانیں تب بھی جو ہے ہمیں پورا عشرہ جاگنا ہے، اور اگر ہم 21ویں 23ویں 25ویں 27ویں اور 29ویں کو مانیں تب بھی ہمیں پورا عشرہ جاگنا ہے۔ اب اگر 21ویں کو جاگ گئے تو 22ویں کو سو گئے، تو اب پتہ نہیں 22ویں کو ہوگی تو 21ویں تو ہم نے جاگ کے گزار دی، لیکن 22ویں والی جو ہے لیلۃ القدر والی رات تھی وہ ہم نے سو کر گزار دی۔ تو پتہ چلا کہ پورا عشرہ ہماری بیداری کا ہے، پورے عشرے کے اندر ہمیں اس رات کو تلاش کرنا ہے۔ یہ رات بڑی فضیلتوں والی رات ہے۔ اس رات جو ہے کی جو نشانیاں بتائی گئی وہ یہ ہے کہ صاف اور شفاف، نہ زیادہ گرم نہ زیادہ ٹھنڈی بلکہ معتدل، گویا کہ اس میں انوار کی کثرت کی وجہ سے چاند کھلا ہوا ہے۔ اس رات میں صبح تک آسمان کے ستارے شیاطین کو نہیں مارے جاتے۔ دیکھا ہوگا آپ تو عام طور پر آپ لوگوں نے کہ بعض دفعہ آسمان کی طرف جو نظر اٹھتی ہے تو ایک ستارہ بھاگتا ہوا نظر آتا ہے، تو یہ جو ہے ایک شیطان کو کوڑا مارا جاتا ہے، یہ کہا جاتا ہے عام طور پہ، تو یہی ہوتا بھی ہے۔ تو اس رات والے دن یہ چیزیں جو ہے نظر نہیں آتی۔ نیز اس کی علامتوں میں سے یہ بھی ہے کہ اس کے بعد کسی صبح کو آفتاب بغیر شعاع کے طلوع ہوتا ہے، ایسا بالکل ہموار ٹکیا کی طرح ہوتا ہے جیسا کہ 14ویں کی رات کا چاند۔ جس دن رات کو یہ رات ہوگی، لیلۃ القدر کی رات ہوگی جس دن، جب صبح کو سورج طلوع ہوگا تو اس کی کرنیں، اس کی شعاعیں جو پھیلتی ہیں وہ نہیں پھیلیں گی، ایک دم ٹکیا نکل آئے گی۔ جیسے 14ویں کا چاند برابر پوری ایک چاکی دکھائی دیتی ہے چمکدار، ایسے ہی صبح کو سورج بھی دکھائی دے گا۔ یہ بھی اس کی علامات میں سے ہیں۔ اللہ جل شانہ نے اس دن کے آفتاب کے طلوع کے وقت شیطان کو اس کے ساتھ نکلنے سے روک دیا، بخلاف اور دنوں کے کہ طلوع آفتاب کے وقت شیطان کا اس جگہ ظہور ہوتا ہے۔ حدیث بالا کا مطلب یہ ہے کہ اس جو یہ آخری عشرہ ہے، اس عشرے میں شب قدر کی جو چند علامات ذکر کی گئی ہیں، جن کا مطلب صاف ہے کہ کسی توضیح کا محتاج نہیں۔ ان کے علاوہ اور بھی بعض علامات روایات میں اور ان لوگوں کے کلام میں ذکر کی گئی ہیں جن کو اس رات کی دولت نصیب ہوئی، بالخصوص اس رات کے بعد جب صبح کو آفتاب نکلتا ہے تو بغیر شعاع کے نکلتا ہے۔ یہ علامت بہت سی روایات احادیث میں وارد ہوئی ہے اور ہمیشہ پائی جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ اور علامتیں لازمی اور لابدی نہیں۔ عبدہ ابن ابی لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رمضان المبارک کی 27ویں شب قدر کو سمندر کا پانی چکھا تو بالکل میٹھا تھا، یہ بھی ایک علامت ہے۔ ایوب ابن خالد رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ مجھے نہانے کی ضرورت ہو گئی،
میں نے سمندر کے پانی سے غسل کیا تو بالکل میٹھا تھا، اور یہ 23ویں شب کا قصہ ہے، یعنی پانی کا میٹھا ہو جانا اور صبح کو سورج کا بغیر شعاع کے طلوع ہونا، رات میں ٹھنڈک، نہ زیادہ گرمی نہ زیادہ سردی، بس ایک سرور والی ہوا۔ چونکہ انوار اور برکات کا ظہور ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ جو ہے ایسی ایک کیفیت ہوتی ہے کہ جس سے انسان سرور حاصل کر سکے، اور یہ بھی علامات بتلائی گئی ہیں۔ پانی کا میٹھا ہونا یہ بھی علامات میں سے ایک بڑی علامات یہ ہے کہ اس رات میں جو ہے تھوڑی دیر کے لیے پوری زمین پہ جو بھی چیز ہے وہ سجدہ ریز ہوتی ہے، یہاں تک کہ درخت، شجر، حجر بھی۔ اس کو دیکھنے کے لیے ہمیں جو ہے اہل اللہ کی ضرورت پڑتی ہے۔ اہل کشاف اس چیز کو دیکھ سکتے ہیں، جن کا کانٹیکٹ اللہ سے جڑا ہوا ہے، جنہوں نے اپنے نفس کو اتنا مارا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنی بینائی دی ہے کہ وہ ان چیزوں کو دیکھ سکتے ہیں۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے یہ لیلۃ القدر نصیب فرمائے۔ لیلۃ القدر یہ ایک بہت قیمتی سرمایہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لیلۃ القدر کا تعین بتانے کے لیے امت کو نکلے، باہر تشریف لائے اپنے حجرے سے، یا غالباً مسجد لکھا ہوگا، تو دیکھا کہ دو مسلمان آپس میں لڑ رہے ہیں، جھگڑ رہے ہیں۔ جب وہ دو مسلمان جھگڑ رہے تھے تو ان کے جھگڑے کی نحوست کی بنا پر اس رات کا تعین اٹھا لیا گیا کہ اب اس کا تعین نہیں کیا جائے گا، اب امت جو ہے، لوگ جو ہیں اس کو تلاش کریں۔ جھگڑا اتنی بڑی نحوست ہے کہ ایک جھگڑے کی وجہ سے امت کو لیلۃ القدر جیسا تعین جو ہے نصیب نہ ہو پایا۔ اور ہم ہیں کہ تسبیحاں بھی گھمانی ہیں، داڑیاں بھی الحمدللہ ہمارے چہروں پر ہیں، نہیں بھی ہیں، چلو مسلمان تو ہیں، قرآن بھی سنتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، عبادات بھی کرتے ہیں، حج بھی کر آ جاتے ہیں، جماعت میں ہمارے چلے بھی لگتے ہیں، وقت بھی اچھا خاصا لگایا ہوا ہے اللہ کے راستے میں۔ کل ملا کر یہ کہ ہم دیندار ہیں، ہم مسلمان ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم امتی ہیں، قرآن کو ہم سننے والے، پڑھنے والے ہیں۔ لیکن اس ماہ مبارک اور اس کے علاوہ بھی کسی کے ساتھ جھگڑا ہو گیا، اب وہ جھگڑا جو ہے تھمنے والا نہیں ہے۔ جھگڑا چھوٹی سی بات کا ہے لیکن وہ طول اتنا پکڑتا ہے، قسم قسم کی باتیں نکل کر آتی ہیں، جو باتیں انسان نے کہی بھی نہیں ہوتی ہیں تو وہ بھی نکل کر آتی ہیں، جو اس کے دماغ میں آئیں گی وہ تشریحات نکل کر اس کی چگلیاں جانبین سے، ایک طرف سے نہیں، دونوں طرف سے جو ہے وہ کسر نہیں چھوڑتے ہیں۔ تو یہ جھگڑا کوئی اچھی چیز نہیں ہے، چاہے پھر وہ کسی بھی اعتبار سے ہو، وہ اپنے جائیداد کے اعتبار سے ہو، وہ کسی بھی اعتبار سے جھگڑا ہو، جھگڑا اسلام نے پسند نہیں فرمایا۔ یہیں سے اندازہ لگائیں کہ لیلۃ القدر جس کی عبادات لیلۃ القدر خیر من الف شہر، ہزار مہینوں سے جس کی عبادات، ایک رات کی عبادات افضل ہے، بڑھ کر ہے۔ اب اس جیسی رات کا تعین جو ہے وہ ہمارے امت سے اٹھا لیا گیا صرف دو مومن کے جھگڑنے کی وجہ سے۔ یہیں سے اندازہ لگا لو کہ جھگڑا کتنی بڑی نحوست ہے۔ ہم لوگوں کے اندر تو روز مرہ جھگڑا ہو رہا ہے۔ بعض دفعہ کوئی گھر کے اندر جھگڑالو ہوتا ہے تو کچھ لوگ تو گھر کے اندر نیک ہوتے ہیں یا بچے نیک ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کسی بچے کو بچپن سے ہی نیک سیرت بنایا ہوتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس سے بڑا کام لینا ہوتا ہے۔ پیر ذوالفقار رحمۃ اللہ علیہ، پیر ذوالفقار نقشبندی دامت برکاتہم رحمۃ اللہ علیہ کا جملہ بھی ایک دعائیہ جملہ ہے، لیکن یہ عام طور پر مشہور ہو چکا ہے کہ یہ مرحومین کے لیے بولا جاتا ہے۔ تو دامت برکاتہم ابھی حیات ہیں، وہ ان کا بچپن کا واقعہ شروع سے ہی یہ ایک اللہ
جو ہے اللہ سے کانٹیکٹ جوڑنے والے تھے. جب یہ پڑھا کرتے تھے یونیورسٹی کے اندر تو ان کا ایک واقعہ میں پڑھ رہا تھا یا غالباً سن رہا تھا کہ ان کا دل بے چین ہوا. ان کا دل جب بے چین ہوا تو انہوں نے اپنے دل جو ہے یہاں سینے پر کپڑا باندھنا شروع کیا. کبھی ادھر کروٹ لیں کبھی ادھر کروٹ لیں تو ان کو چین نہ ملے. کسی بزرگ سے ملے تو انہوں نے کہا کہ کسی اللہ والوں سے ملے. جب اللہ والوں کے پاس گئے تو انہوں نے بیعت کیا, ان کو سمجھایا, ذکر اذکار بتلائے گئے, تسبیحات بتلائی گئی. تو دل کو جو ہے اللہ کے ذکر کی ضرورت تھی جس کی مرمت اہل اللہ کرتے ہیں, اہل کشاف کرتے ہیں, اہل تصوف کرتے ہیں. تو بعض دفعہ کسی گھر میں نیک بچے ہوتے ہیں, نیک اولاد ہوتی ہے, کچھ لوگ جھگڑالو اس گھر میں ہوتے ہیں تو ان جھگڑالوؤں کی وجہ سے وہ بھی جو ہے اللہ کی رحمت سے محروم ہو جاتے ہیں. اس لیے اگر کہ کوئی جھگڑے کو پسند کرتا ہے یا روز یہی جھگڑا کرتا ہے تو اس جھگڑے کو دور کر دیں, جھگڑے کو ختم کریں, کیونکہ یہ اچھی چیز نہیں ہے. جھگڑا کرنا, لان تان کرنا, ڈانٹ ڈپٹ کرنا, ہر روز کسی کے سر پر سوار رہنا, ہر روز ہی کسی کے لیے وبال جان بن کر رہنا, یہ اچھی بات نہیں ہے. میٹھا بن کر رہیں, اچھا بن کر رہیں, پیارا بن کر رہیں. کسی کے ساتھ بولیں تو پیار سے بولیں, حسن سلوک سے بولیں, چھوٹوں کے ساتھ شفقت کے ساتھ بولیں, بڑوں کے ساتھ عزت کے ساتھ بولیں. کبھی ہو جاتا ہے انسان کو ڈپریشن, غصہ بھی آ جاتا ہے تو معافی تلافی کر لیں, 3 دن سے اوپر نہ رکھیں. مجھ سے میں شریعام کہہ رہا ہوں یہاں ممبر پر بیٹھ کر, اگر مجھ سے کسی کی شان میں گستاخی ہوئی ہو یا کسی سے اونچ نیچ بولا گیا ہو یا کسی سے ناگریز الفاظ بولے گئے ہوں تو میں معافی چاہتا ہوں, اللہ کے لیے مجھے معاف کریں. چونکہ ماہ رمضان المبارک کا یہ مہینہ ہے, یہ معافی تلافی کا مہینہ ہے. لوگوں سے معافی مانگیں, کسی سے اونچ نیچ ہو جائے تو اس سے جو ہے معافی مانگیں, اللہ کے حقوق میں جو ہے اونچ نیچ ہو جائیں اس سے معافی مانگے. تو یہ معافیوں والا مہینہ ہے. تو اس لیے یہ ماہ مبارک کا مہینہ ہے, جھگڑوں سے دور رکھ کر معافیوں والا مہینہ ہے. معافی تلافی لے کر جو ہے گزاریں. بہرحال اس میں بتلانا یہ بھی ہے کہ یہ مہینہ اعتکاف کا مہینہ بھی ہے. اعتکاف کے بارے میں قرآن کریم میں بھی جو ہے حکم دیا گیا ہے. میں نے خطبے میں آیت پڑھی آپ کے سامنے, وَعَاهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ. سورہ بقرہ کی آیت ہے. اس میں فرمایا, جس کا ترجمہ یہ ہے کہ ہم نے ابراہیم اور اسماعیل کو تاکید کی کہ تم دونوں میرے گھر کو طواف کرنے والوں اور اعتکاف بیٹھنے والوں اور رکوع کرنے والوں اور سجدہ کرنے والوں کے لیے خوب پاک اور صاف بنائے رکھو. تو پتہ چلا آیت کریمہ سے کہ اعتکاف کرنا ثابت ہے. تو یہ اخیر عشرے کا جو اعتکاف کیا جاتا ہے یہ سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے. سنت مؤکدہ علی الکفایہ کا مطلب یہ ہوتا ہے جیسے فرض کفایہ کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ فرض ہوتا ہے کہ کسی اس بستی, محلے, گاؤں, اطراف میں سے کسی ایک کے کرنے سے سب سے جو ہے ذمہ ثاقب ہو جاتا ہے. اسی طرح یہ سنت بھی ہے. بعض لوگ اس کو فرض کفایہ کہتے ہیں, فرض کفایہ کہنا درست نہیں ہے. یہ سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے. سنت مؤکدہ علی الکفایہ کا مطلب یہ ہے کہ محلے, گاؤں اور بستی میں سے کسی ایک نے یہ سنت ادا کر لی تو سب سے ذمہ ساقط ہو جاتا ہے, سب کے ذمے سے اس کا بوجھ ساقط ہو جاتا ہے. اور اگر کسی ایک نے بھی نہیں ادا کی تو پورے بستی والے, گاؤں والے, محلے والے جو ہے گناہگار ہوتے ہیں. تو یہ اعتکاف کرنا سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے. یہ شروع ہوگا آج. غروب آفتاب سے پہلے مسجد میں آ جانا ہے. سنت اعتکاف کی نیت کرنا ضروری ہوگا. سنت اعتکاف کی نیت کر کر بیٹھ جانا ہے. اب اس کے لیے کیا مسائل ہیں وہ انشاءاللہ موقع گاہے بگاہے بتاتے رہیں گے کہ معتکف کے لیے کن چیزوں کی رعایت رکھنا ہے اور کن چیزوں کی نہیں. جو بیٹھے گا اس کو سمجھا دیا جائے گا. لیکن آج غروب آفتاب سے پہلے جس مسجد کے اندر نماز پنجگانہ
اذان و اقامت کے ساتھ ہو رہی ہے، اس مسجد میں بیٹھنا سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے۔ اگر نہیں بیٹھیں گے تو گناہ لازم آئے گا اور پوری بستی کے ذمہ لازم آئے گا، اور اگر ایک بیٹھ گیا تو پوری بستی کے ذمے سے جو ہے بوجھ ادھر جائے گا سر سے۔ تو اس لیے کوشش کریں کہ آج افطاری جو ہے اگر مسجد میں ہی کریں۔ آج جمعہ کا دن بھی ہے، اعتکاف والی رات بھی ہے، ہو سکے کہ یہی رات ہماری لیلۃ القدر کی رات ہو اور ہماری قسمت چمک جائے، ہماری زندگی میں 4 چاند لگ جائیں، ہم سے اللہ راضی ہو جائے، جو مقصد ہے ہماری زندگی کا، جو دنیا میں آنے کا مقصد ہے وہ پورا ہو جائے۔ مقصد آنے کا یہ ہے کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے، ہمیں جنت مل جائے، یہی مقصد ہے نا، یہی مقصد ہے کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے، یہی مقصد ہے نا کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ تو اللہ کو راضی کرنے کی تڑپ رکھنی ہے اپنے دل کے اندر۔ آپ آ سکتے ہیں، یہ جامع مسجد ہے، اس مسجد میں جیسے ڈھابن والی مسجد ہے تو اس مسجد میں بھی اعتکاف ضروری، اوپر ڈڈو والی مسجد ہے اس میں بھی اعتکاف ضروری، اس مسجد میں بھی اعتکاف ضروری۔ اس مسجد کی فضیلت اس لیے زیادہ ہے کہ یہ جامع مسجد ہے۔ اگر ڈھابن سے آ کر کوئی یہاں بیٹھنا چاہے، یہاں کے علاوہ پہلے یہاں والوں کے لیے ضروری ہے، اگر یہاں جو ہماری مسجد میں 30-32 گھر ہیں، ان میں سے اگر کوئی نہیں بیٹھے گا تو سارے گناہ گار ہوں گے، کوئی ایک بیٹھ گیا تو سب کو ثواب مل جائے گا۔ ان کے علاوہ اگر کوئی اور آ کر بھی بیٹھنا چاہے گا تو اس کو بھی زیادہ ثواب ہے، چونکہ یہ جامع مسجد ہے، جامع مسجد کی فضیلت زیادہ ہے اور مسجدوں کے مقابلے میں۔ تو بہرحال اپنی مسجد میں بیٹھنا ضروری ہے پہلے، جب اس میں کوئی بیٹھ جائے پھر آ کر جامع مسجد میں بیٹھیں۔ تو آج بیٹھنا ہے، ارادہ کریں انشاءاللہ بیٹھنے کا، انشاءاللہ بیٹھیں گے۔ اس کے لیے فرمایا من قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے شب قدر میں ایمان کے ساتھ اور ثواب کی امید کے ساتھ قیام کیا، اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ غفر له ما تقدم من ذنبه، ایمان کے ساتھ، خلوص اور للہیت کے ساتھ، اللہ کی رضا کے لیے بغیر دکھلاوے کے اگر جو اس رات میں نوافل پڑھتا ہے، قرآن کی تلاوت کرتا ہے، دعائیں مانگتا ہے، اللہ کے حضور گڑ گڑاتا ہے، اپنے کیوں پر شرمندہ ہوتا ہے، تو اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ گناہ معاف ہونے کے 2 مطلب ہیں۔ جہاں بھی حدیث میں گناہ معاف ہونے کے جو ہے فضیلت آئی گئی ہے یا بتلایا گیا ہے تو اس سے صغیرہ گناہ معاف ہوتے ہیں۔ کیا؟ صغیرہ گناہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں، کبیرہ گناہ توبہ سے ہی معاف ہوتے ہیں۔ اور یہ بات یاد رکھیں، جب بندہ معافی مانگنے کے لیے یہاں مسجد میں آ گیا ہے، جب بندہ اللہ کی عبادت کرنے کے لیے مسجد میں آ گیا ہے، شب قدر کو ہی سمجھ کر آ گیا یا ایک رات اللہ کی شب بیداری میں یا 10 راتیں اللہ کی شب بیداری میں، تو جب وہ اپنی عبادات شروع کرے گا سب سے پہلے تو وہ صلاۃ التوبہ پڑھے گا، اپنی عبادات شروع کرے گا نا، وہ اللہ کو راضی کرنا شروع کرے گا۔ نماز عشاء سے فارغ ہوا، اس نے نفل وغیرہ پڑھے، لوگ گئے، تسبیحات پڑھتا رہا، اب گئے، اس کے دل میں خیال آیا کہ میں اپنے اللہ کی عبادت کروں، تو وہ سب سے پہلے شروع کرے گا صلاۃ التوبہ سے، توبہ کی نماز کی 2 رکعت پڑھے گا، اس کے بعد وہ توبہ کرے گا اور جو ہے اللہ کے سامنے گڑ گڑائے گا، اللہ میں نے وہ گناہ بھی کیا ہے، وہ بھی کیا ہے، وہ بھی کیا ہے، وہ بھی کیا ہے، جو اس کو یاد اس نے وہ لیے، اور جو یاد نہیں، اللہ تجھے تو یاد ہے نا، تو وہ سارے اس نے جو اللہ کے سامنے پیش کیے اور ان سے معافی مانگی، یہی تو معافی ہے، یہی تو کبیرہ گناہ سے توبہ ہے۔ تو پتہ چلا کہ جب انسان اللہ کی عبادت کرتا ہے تو وہ کبیرہ گناہ سے توبہ کرتا ہے، اس کی بدولت اللہ تعالیٰ صغیرہ بھی معاف فرما دیتا ہے۔ کیا ہوا؟ جب انسان عبادت کر کے شب بیداری کر فجر کی نماز پڑھ کر مسجد سے گیا تو وہ پاک اور شفاف ہو کر گیا، گناہوں سے پاک ہو کر گیا، کیونکہ کبائر گناہ سے اس نے توبہ کی ہے، صغائر گناہوں کو اللہ تعالیٰ نے عبادات کے اس توبہ کے ضمن میں معاف کر دیا ہے۔ تو اس لیے ماہ مبارک کا یہ مہینہ اللہ نے ہمیں نصیب فرمایا ہے، اس کی قدر کرنی ہے۔ اعتکاف اصل میں کیا ہے؟ اعتکاف ہے کہ ایک مسلمان جو دنیا کے دھندے میں، دنیا کی جھنجھٹ میں پھنسا ہوا ہے، وہاں سے اپنے آپ کو ہٹا کر
مسجد میں آ کر اللہ کی سپرد اپنے آپ کو کر دینا، اور ان 10 دنوں میں جو یہ سنت اعتکاف ہے، ویسے اعتکاف واجب بھی ہوتا ہے، اعتکاف نفلی بھی ہوتا ہے، اعتکاف سنت موقدہ بھی ہے، یہ سنت موقدہ ہے، اس کے علاوہ واجب بھی ہے، واجب کی 2 قسمیں ہیں، اس کے علاوہ نوافل بھی ہے، وہ بھی بتلائیں گے آپ کو۔ تو اللہ کو اپنا آپ سونپ دینا، غفلت سے ہٹ کر یکسوئی کے ساتھ اللہ کی عبادت میں مشغول ہو جانا۔ تسبیحات کر رہا ہے یکسوئی کے ساتھ، اخلاص للہیت کے ساتھ، دنیا سے کوئی اس کا کنیکشن نہیں، ختم، دنیا سے کانٹیکٹ ختم، کیا ہو رہا ہے وہ جانے، میرا اللہ جانے، بس توکل علی اللہ، اللہ پر بھروسہ کر کر مسجد میں آ کر اللہ کے حضور اللہ کی عبادات میں لگ جانا۔ اور جیسے ہم دعا پڑھتے ہیں نا، بسم اللہ دخلت وعلیہ توکلت، تو توکلت کہ میں اللہ ہی پر بھروسہ کرتا ہوں، ونویت سنت الاعتکاف، اور میں نیت کرتا ہوں سنت اعتکاف کی، وعلیہ توکلت، اس لفظ توکلت کا مطلب یہ بتلانا ہے کہ یہاں بھی جو ہے یہی لفظ استعمال کیا گیا کہ میں اللہ پر بھروسہ کر کر جو ہے اللہ کے حضور جو ہے آ رہا ہوں، اللہ ہی پر جو ہے چھوڑ دیا اپنے گھر کو اور کھیتی باڑیوں کو، اپنے ٹماٹروں کو اللہ کے بھروسے پر چھوڑ کر اعتکاف کے لیے میں آ کر جامع مسجد میں 10 دن کے لیے قیام کر لیا ہے۔ تو کریں گے انشاءاللہ۔ رمضان المبارک کی خصوصیات ایک چیز نہیں ہے، بہت ساری خصوصیات ہیں۔ قرآن کریم اس مہینے کے اندر جو ہے آسمان دنیا پر نازل ہوا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وانزل الفرقان۔ اللہ تعالیٰ نے اس ماہ مبارک کے اندر جو ہے قرآن کریم کو نازل کیا۔ اس ماہ مبارک کے اندر جو ہے ہمیں لیلۃ القدر کو تلاش کرنے کا حکم دیا گیا۔ اکثر لیلۃ القدر ماہ مبارک کے اس مہینے میں ہوتی ہے۔ بعض نے کہا کہ پورا ماہ مبارک جو ہے لیلۃ القدر کے تلاش کرنے کا ہے، بعض نے کہا کہ پہلا عشرہ، دوسرا عشرہ، تیسرا عشرہ، بعض نے کہا کہ دوسرا اور تیسرا عشرہ ہے، بعض نے کہا کہ نہیں تیسرا عشرہ ہے، اور تیسرے عشرے میں بھی راتوں کو مخصوص کر دیا۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے دونوں 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں، 29ویں، اور دوسری روایت سے جو ہے 22ویں، 24ویں، 26ویں، 28ویں اور 30ویں، یعنی دونوں روایات سے ان راتوں کو تلاش کرنے کا حکم دیا گیا۔ ان باتوں کو میں دوبارہ ریپیٹ اس لیے کر رہا ہوں کہ لوگ بعد میں آئے تو پتہ چل جائے، تو اس لیے یہ پورا عشرہ ہمارے لیلۃ القدر کے تلاش کرنے کا ہے۔ اس میں اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیں، لیلۃ القدر کی تلاش میں آ جائیں۔ میں اعتکاف کا مطلب بتلا رہا تھا۔ اعتکاف شریعت کی اصطلاح میں مسجد کے اندر اعتکاف کی نیت کے ساتھ اپنے آپ کو مخصوص چیزوں سے روک کے رکھنے کا نام ہے۔ اعتکاف کی 2 قسمیں ہیں، ایک اعتکاف واجب ہوتا ہے، دوسرا اعتکاف سنت موقدہ علی الکفایہ، اور 3 قسمیں، تیسرا مستحب ہے۔ واجب اعتکاف کی 2 قسمیں ہیں۔ کوئی شخص کسی شرط کے ساتھ منت مانے کہ اگر فلاں کام ہو جائے تو اس کی تکمیل پر میں اعتکاف کروں گا، ایک شکل یہ ہو گئی، تو اب اس کام کی تکمیل پر اس کے لیے اعتکاف کرنا واجب ہوگا۔ دوسری شکل یہ ہے کہ کوئی شخص مطلقاً یعنی بغیر کسی شرط کے اعتکاف کرنے کی منت مانے، مثلاً یوں کہیں کہ وہ فلاں دن کا اعتکاف اپنے اوپر لازم کرتا ہے، یا فلاں دن اعتکاف کرنے کی منت مانتا ہوں۔ مان لیا ہم نے کہ اللہ تو ہمارا فلاں کام کروا دے، میں 5 دن کا، 3 دن کا یا 10 دن کا اعتکاف کروں گا، یہ منت ہوگی، اب یہ اعتکاف کرنا واجب ہوگا۔ اس اعتکاف کے ساتھ ہمیں روزے بھی رکھنے ہوں گے، چونکہ اعتکاف کے ساتھ روزہ رکھنا ضروری ہوتا ہے، واجب اور سنت اعتکاف کے ساتھ۔ یا کسی نے یوں کہہ دیا کہ میں فلاں دن کا اعتکاف اپنے اوپر واجب کرتا ہوں، یہ اعتکاف کرنا بھی ضروری ہے۔ اگر یہ اعتکاف میں بیٹھنے کے بعد کوئی ایسے مانع کام ہو گیا تو اس کی قضا لازم آئے گی۔ اور مستحب
سنت مؤکدہ علی الکفایہ، رمضان کے اخیر عشرے کا اعتکاف کو سنت مؤکدہ ہے۔ اگر کسی محلے یا گاؤں کی مسجد میں رمضان کے اخیر عشرے کا ایک شخص بھی اعتکاف کر لے تو سنت ادا ہو جائے گی، اور اس محلے یا گاؤں کا کوئی بھی شخص گناہ گار نہیں ہوگا، اور اگر ایک شخص نے بھی اعتکاف نہیں کیا تو پورے محلے اور گاؤں کے لوگ اس سنت کے چھوڑنے کی وجہ سے گناہ گار ہوں گے۔ سنت مؤکدہ علی الکفایہ اعتکاف جو ہے رمضان کے اخیر عشرے میں ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ مستحب یا نفل اعتکاف یہ ہے کہ اس کی نیت کر کے آدمی چاہے 1 ہی منٹ کے لیے مسجد میں چلا جائے، مستحب اعتکاف ہو جائے گا۔ مستحب اعتکاف کے لیے روزے اور وقت وغیرہ کی شرط نہیں ہے۔ ایک مسلمان کو چاہیے کہ جب بھی مسجد میں داخل ہو تو داخل ہوتے وقت اعتکاف کی نیت کر لے، اور جب تک مسجد میں رہے لغو باتوں سے پرہیز کرے اور تلاوت اذکار یا پھر نفل نماز وغیرہ میں مشغول رہے، یہ نفل اعتکاف میں شمار ہوگا۔ جب بھی اب ہم بیٹھے ہیں تو اعتکاف کی نیت کریں، ہمیں اعتکاف کا ثواب ملتا رہے گا۔ اس کے علاوہ 2 اعتکاف جو میں نے بتلایا کہ واجب یا سنت مؤکدہ، ان کے ساتھ وہ روزوں کے ساتھ ہیں۔ سنت مؤکدہ یہ رمضان کے اخیر عشرے میں کیا جاتا ہے، اور واجب جب بھی منت مانگیں گے تو وہ دن میں روزہ رکھنا ہوگا، رات میں اعتکاف کرنا ہوگا، اور دن میں بھی مسجد میں قیام کرنا ہوگا۔ بہرحال ہمیں اعتکاف کرنا ہے، یہ بابرکت مہینہ ہے۔ آج غروب آفتاب سے پہلے آ کر مسجد کے اندر جو ہے قیام کر لینا ہے۔ مسجد کمیٹی سے درخواست کریں گے کہ پردوں کا انتظام کریں، کیونکہ اس کے لیے چند شرائط ہیں۔ جو معتکف بنیں گے ان کو مسائل سمجھا دیے جائیں گے، مسجد کی حدود سمجھا دی جائے گی کہ مسجد کی حدیں کہاں تک ہوتی ہے۔ عام طور پر ہم مسجد کی حدیں نہیں سمجھ پاتے، ہم سمجھتے ہیں کہ جو جگہ جیسے یہ حجرے بنائے گئے ہیں یہ بھی ہم مسجد میں سمجھتے ہیں، یہ بھی نہیں سمجھنا ہے۔ یہ وضو خانے کو ہم مسجد میں سمجھتے ہیں، وضو خانہ بھی مسجد میں نہیں ہے۔ بیت الخلائیں اور باتھ روم بھی ہم مسجد کی حد میں سمجھتے ہیں، یہ بھی مسجد میں نہیں ہے۔ مسجد ہے جس میں ہم آسانی کے ساتھ یہ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ یہ اندر کا حصہ، یہ باہر صحن کا حصہ، گیٹ سے اندر۔ اس کے علاوہ وضو خانہ یہ شرعی مسجد سے جو ہے کینسل ہو جاتا ہے، تو اس لیے اس کی حد سے اندر رہنا، 1 سیکنڈ کے لیے بھی اگر ہم بغیر شرعی عذر کے اس حد کو پار کرتے ہیں تو ہمارا اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے۔ اسی کی حد کے اندر رہنا ہے، یہیں افطاری کرنی ہے، یہیں اندر سونا ہے، اور یہیں اپنی عبادات کرنی ہے۔ سونے کے لیے ہم مسجد میں نہیں ڈیرا ڈالیں گے، ہم صرف اللہ کی عبادات کے لیے جو ہے مسجد میں قیام کریں گے۔ چلو چند منٹ کے لیے، چند گھنٹے کے لیے آنکھ لگ گئی وہ الگ بات ہے، تسبیحات کرتے ہوئے لگ گئی، یا ذکر کرتے کرتے تلاوت کرتے کرتے آ گئی، تھوڑا آرام کر لیا۔ ایسا نہیں ہے کہ مسجد میں آ گئے اب سونا ہے، 10 دن جو ہے ٹماٹروں سے چھٹی ہوئی اب جو ہے اپنی نیند پوری کر لیں، تو ایسا نہیں کرنا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔